اس خوشی کے موقع پر ایک سورہ فاتحہ ان کے لیے جن کا فاتحہ پڑھنے والا اللہ سے بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید الوحی والسراج المضیء والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ بالقاسم وعلی عطرۃ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. فقط قال تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. صلوات. ہماری سانسوں کے چلتے رکتے قافلے ہماری بے اعتبار و بے ثبات زندگی کو آج کھینچ کر ایسے موڑ پر لے آئے ہیں کہ جہاں ولائے علی کا جام پلا کر ان کی تھکاوٹوں کو دور کر دیا. توجہ ہے نا؟ آپ کی توجہ چاہیے ہوگی کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. زحمت پہلے کافی دے چکے. اول تو میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ جو کچھ مجھ سے پہلے پڑھا جا چکا اس کے بعد میں کوئی الفاظ اپنے ذہن سے نکالوں. لیکن ایسی ہستی کے بارے میں پڑھا گیا کہ جس کے فضائل کی خاک کو بھی طائر تخیل چھو نہیں سکتا. توجہ ہے نا؟ موضوع ایسی ہستی ہے جہاں تک طائر تخیل پرواز کر نہیں سکتا، جس کی خاک پاک کو وقت چھو نہیں سکتا. اس وجہ سے اس نے مجھے ہمت دی کہ میں کچھ کلمات ادا کر سکوں. توجہ ہے نا؟ تو کیوں نہ اس حمد سے شروع کروں، اس کی حمد سے شروع کروں جو ہر حمد کے لائق ہے. یہ تمام حمد اس ذات واجب کے لیے جس نے انسانیت کے گمراہ ہونے سے پہلے ہدایت دینے والی ہستیوں کو توجہ ہے نا؟ توجہ چاہوں گا. اور تمام درود ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنے خون سے ہدایت کے چراغ روشن اور پھر سلام ان ماؤں پر جنہوں نے اپنی عصمت کی اس طرح حفاظت کی کہ محب محمد و آل محمد اولاد پیدا محمد و آل محمد وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، طول نہیں دوں گا بات کو. اللہ نے انسان کو انسان بنانے کے لیے، آدم کو آدم سے آدمی بنانے کے لیے، اولاد آدم کو آدمی بنانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کی بہاریں بھیجی. ہر بہار اپنے دور میں آئی، اپنا کام کیا اور چلی گئی.
توجہ چاہوں گا. ہر بہار اپنے دور میں آئی, اپنا کام کیا اور چلی گئی, لیکن کسی کی نشانی کو زندہ نہ رکھا. کہیں کہہ دیتا کہ اگر بیوی روٹ کر چلی جائے یا تم سے دور ہو جائے تو آدم کی طرح ذرا بیٹھ کے رو لیا تاکہ آدم کی یاد تازہ ہو جائے. کہیں کہہ دیتا کہ اگر کچھ نہ ملے خالی لکڑی پر ہاتھ مار کر سفینے کی طرح اسے چلنے کا حکم دے دو تاکہ نوح کی یاد تازہ ہو جائے. کہیں کہہ دیتا کہ ہاتھ میں چھڑی پکڑ کر دریا پر مار کر دریا نہ ملے پانی پر مار کر رستہ مانگ لیا کرو تاکہ موسیٰ کی یاد تازہ ہو جائے. کہیں چلو یہی کہہ دیتا کہ انگوٹھی پہن کر تخت پر بیٹھ کر تخت کو ہوا پر بلند ہونے کا حکم ہی دے دیا کرو تاکہ سلیمان کی یاد تازہ ہو جائے. کسی کی یاد تازہ ہو جاتی. بھئی مانگا کیا تھا؟ ملک, ایسا ملک جو کسی کو عطا نہ ہوا ہو, ایسی دنیا, ایسی حکومت جو کسی کو نہ ملی ہو. تو بدلے میں ملی کیا؟ انگوٹھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انگوٹھی ملی نا. سلیمان مالک الملک, انگوٹھی پہن لی. سلیمان مالک الملک, انگوٹھی اتار دی. سلیمان بے ملک. انگوٹھی پہن لی, فضاؤں پر حکومت, چرند پرند پر حکومت, ہواؤں پر حکومت, جنوں پر حکومت. انگوٹھی اتار دی, سلمان بیٹھے ہیں گھر میں, حکومت ختم. یہاں ہمارے نبی نے سلمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا, سلمان انگوٹھی مانگ مانگ کر حکومت کرنا اور بات ہے, حالات رکوع میں انگوٹھی بھائی کسی نبی کی یاد کو تو تازہ رکھ دیتا, نہیں رکھا, لیکن ایک نبی کی یاد کو تازہ رکھا. اگر استطاعت رکھتے ہو تو میرے گھر آ کر, بہت خوب, اور اگر استطاعت نہیں رکھتے تو اپنے گھر رہ کر قربانی دو تاکہ ابراہیم کی یاد تازہ ہو. توجہ ہے نا, کس کی یاد تازہ ہو جائے؟ ابراہیم کی. یا اللہ صرف اس کی یاد کو کیوں تازہ رکھا؟ کس لیے تازہ رکھا؟ کہا اس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی, اس لیے کہ مجھے قربانی پسند ہے. سب سے زیادہ قربانیاں دی. کبھی اس کا امتحان اولاد سے ہوا, کبھی مال سے ہوا, کبھی جان سے ہوا, کبھی خانوادے سے ہوا, کبھی تنہائی سے ہوا, کبھی خلوت سے ہوا, کبھی بت توڑا کے دیا گیا. اب بت توڑوانے کے بعد کہا حاضر فتح, حاضر فتح. یہ ہے جوان مرد, قرآن میں کہا یہ ہے جوان مرد, حاضر فتح. یا رب العزت رات کے اندھیرے میں چپ کر کر جانا, بت خانے میں گھسنا, سارے بتوں کو توڑ کر, بڑے بت کو چھوڑ کر, اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ کر رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکل آنا, چپکے سے نکل آنا. یہ تو ہو گیا حاضر فتح. یہ مرد ہے, یہ مرد ہے. تو خدا کی قسم خدا کے پاس اس سے بڑا ٹائٹل نہ تھا کہ دن کا اجالا بھی ہو, بت پرست بھی ہو, ہاتھوں سے بت توڑے بھی جا رہے ہو,
ہاتھوں سے بت خانقاہ سے نکالے بھی جا رہے ہو اور ان کی کچریاں راہوں میں پھینکی جا رہی ہو، تو خدا کے پاس اس سے بڑا ٹائٹل نہیں تھا، لا فتح الا علی۔ ایک گزارش ہے، میں کچھ چہروں پہ پریشانی دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کا ایک اور آپ کو بتا دوں کہ جب یہ پیدا ہوئے نا تو اس وقت کا بادشاہ بچوں کو قتل کرا رہا تھا۔ توجہ سے سنیے گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس وقت کا بادشاہ بچوں کو قتل کروا رہا تھا۔ تو بی بی پر وحی کے ذریعے یہ بات آیا ہوئی کہ اے بی بی پریشان نہ ہو، تیرا بچہ مارا نہیں جائے گا، لے جا فلانی غار کے اندر چھپا دے۔ توجہ، ابراہیم، جناب ابراہیم کے زمانے سے فلانی غار کے اندر چھپا دے۔ بات کیا ثابت ہوئی کہ اللہ شروع سے اپنی حجت کو نظروں سے غائب رکھنے کے لیے غار میں چھپاتا آیا ہے۔ جو ہے نا، اچھا چھپا دیا، تازہ پیدا ہوا بچہ ہے، غار میں ماں چھوڑ کر آ گئی، اب نہ رو رہے ہیں نہ بلبلا رہے ہیں، غار کے اندر ہیں۔ فرشتوں نے آ کر پوچھا، ابراہیم ماں چھوڑ کر چلی گئی، روتے نہیں؟ غار میں ہے نا، روتے نہیں؟ تو کیا جملہ تھا؟ کہنے لگے فرشتوں، ماں دشمن کے ڈر سے مجھے غار میں چھپا کر گئی ہے۔ ماں دشمن کے ڈر سے مجھے غار میں چھپا کر گئی ہے، ایسی حالت میں رونا شرافت کے خلاف۔ لہذا رو سکتے تھے، طاقت بھی رکھتے تھے، استطاعت بھی رکھتے تھے، لیکن دشمن کے ڈر سے خاموش رہے۔ میں آپ کو خاموش رہنے کا نہیں کہتا، لیکن جو یہاں کے مکین ہیں ان کے لیے کوئی پریشانی کا سبب نہ بنے کوئی بات، لہذا نعرہ حیدری۔ اچھا توجہ چاہوں گا ماشاءاللہ کی بولا، ماشاءاللہ، کہ رات کے اندھیرے میں جو بت توڑ کر آیا وہ تو قرآن نے کہہ دیا حاضر فتح، جو دن کے اجالے میں توڑ کر نکلا اس کے لیے کہہ دیا لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، اس کے سوا کوئی مرد ہے ہی نہیں۔ کون توڑ رہا تھا؟ رسول کے کندھوں پر سوار تھے۔ توجہ، ماشاءاللہ، آج آپ نے ایک اور سواری بھی یہاں پر دیکھی خانہ کعبہ کے سائٹ پر، جس میں دو پیر یوں اندر گئے ہوئے، ایسا ہی ہے نا؟ جو حاجی گزر رہا ہے اس کو ہاتھ لگا کر چومتا بھی ہے، پیار بھی کرتا ہے، غور سے دیکھتا بھی ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے نا؟ جو گزر رہا ہے کسی نہ کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کسی طرح اس کا ہاتھ لگ جائے، وہ دیکھ لے، اگر بوسہ نہ بھی کر سکے دل میں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ چوم لوں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، وہ پتھر ہے جس پر نبی کے قدم لگے تھے، وہ پتھر ہے جس پر نبی کے قدم لگے تھے، تو اس کو چومنے کی تمنا ہر دل میں ہے، ہر دل میں۔ میں تو ان پر حیران ہوں جس کے وہ دشمن ہیں، ارے اس کے قدم پتھر پر نہیں لگے، مہر نبوت پر۔ کیا کہنے؟ توجہ ہے نا؟ ماشاءاللہ، یہ ابراہیم کے دور سے اور خدا کی قسم آج تک
باقی انبیاء کی طرح جناب ابراہیم کو بھی شریک صلوات نہ کیا جاتا اگر علی کے گھر بنانے کے بنیاد انہوں نے نہ رکھی۔ اور یہ پہلا نبی ہے، یہ بھی سن لیجئے، یہ پہلا نبی ہے جس نے شیطانوں کو الگ کر کر کے بتایا۔ یہ یاد رکھنا، چلا ایک تھا، اللہ کے حضور ہو تو یہ ایک ہے، لیکن نبی کے حضور ہو تو ایک نہیں تین ہے۔ شیطانوں کی بات کر رہے ہیں تو جس طرف مرضی لے جائے، کیا بات کی بھئی کوئی دلیل ہے تو لے آؤ، وہاں سے ایک چلا تھا یہاں پہ تین کیسے ہو؟ اچھا آپ یہ بھی سن لو کہ تین ہوئے کیسے، تین ہوئے کیسے، یہ بھی سن لو۔ آج کی رات ہے نا، مبارک رات ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ تھوڑی دیر اور چلا تو میں انشاءاللہ لے جاؤں گا اس ولادت تک جو آج ہوئی۔ ولادت سے پہلے یہ تو بتا دوں کہ اللہ نے اس کو پیدا کرنے کے لیے کس کس نبی سے تگاریاں اٹھوائی۔ جب لے کر نکلے نا گھر سے جناب اسماعیل کو تو کہا ہاجرہ چھری دے دو، ذبح کرنے لے جا رہے ہیں کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں طویل نہیں کر سکتا، چھری دے دو۔ کہا خلیل خدا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا خلیل کی طرف جا رہا ہوں، حبیب کی طرف جا رہا ہوں، دوست کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا دوست کی طرف جا رہے ہیں تو چھری کا کیا کام؟ بتایا نہیں۔ کہا شاید قربانی دینی پڑ جائے، شاید قربانی دینی پڑ جائے، چھری لے لی۔ لیکن چلنے سے پہلے جناب اسماعیل کو بلا کر کہا بیٹا دیکھو میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ آگے بیٹے نے کیا کہا کہ بابا جو دیکھا ہے وہ کر ڈالیے، جو دیکھا ہے وہ کر ڈالیے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ خواب پہلے بتا دیا، آمادہ بچے کو پہلے کر لیا، اب لے کر چل رہے ہیں چھری کے ساتھ۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میری ہر مجلس کے اندر بچوں کے بزرگوں کے ذہنوں میں جو سوال ہوں، ماشاءاللہ سے بزرگ پڑے ہوئے ہیں، بچے جوان اکثر بیچارے پھنس جاتے ہیں، لوگ پکڑ لیتے ہیں، سوال پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی جب امام حسین کو پتہ تھا تو پھر کیوں لے کر گئے، جب پتہ تھا ذبح ہو جائیں گے پھر کیوں لے کر گئے۔ اور میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اسماعیل کو پتہ ہے کہ نہیں کہ کس لیے جا رہا ہے؟ بھائی قرآن میں پہلے پوچھو تو صحیح کہ اسماعیل کو پتہ ہے کہ کس لیے جا رہے ہیں؟ کہا نہ پتہ ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، ابراہیم نے تو پہلے بتا دیا ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ میں ذرا پوچھو کہ اگر ذبح ہونے جا رہے ہیں تو زندہ بچ جائیں گے یا مارے جائیں گے؟ بھائی جب ذبح ہو جائے گا تو مارے جائیں گے، تو اس کا مطلب باپ بیٹے دونوں کو پتہ ہے کہ ذبح ہونے جا رہے ہیں، مرنے جا رہے ہیں، لیکن پھر جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا ابراہیم کو امامت ابھی نہیں ملی، ابھی نبوت ہے، ذبح ہونے کے امتحان کے بعد امامت ملے گی۔ اور جو کربلا بچوں کو لے جا رہا ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے بھی ایمان
शैतानी मिजाज को अच्छी नहीं लगती। शैतान को नहीं, शैतानी मिजाज को भी अच्छी नहीं लगती। शैतान आ गया, ये पहला शैतान आया जनाबे इस्माइल के पास, सबसे छोटे के पास जो उस वक्त था। इस्माइल कहाँ चल दिए? कहा देखा नहीं, लेकर जा रहे हैं ज़िबा करने के लिए। ख्वाब देखा है, ज़िबा करने ले जा रहे हैं। शैतान ने कहा क्या हो गया तुझे? वो ख्वाब में देख रहा है। किसके ख्वाब पर तू यकीन कर रहा है? उसने ख्वाब में देखा तुझे ज़िबा करने ले जा रहे, तू चल पड़ा ज़िबा होने। तो यहाँ पहला कंकर उठाया, मार कर कहा शैतान मरदूद मेरी नजर से दफा हो जा, दफा हो जा। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहा दफा तो मैं हो जाता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दे, आप अभी छोटे हैं, आप बच्चे हैं, ठीक है नबी सही, लेकिन अभी बच्चे हैं, आपने पहचाना कैसे? आपने पहचाना कैसे? कहा देखता नहीं। पहले तो ये सुन ले, नबी या इमाम ये बच्चा या बड़ा नहीं होता, ये पैदा होने से पहले नबी या इमाम होता है। इसके इल्म में किसी चीज की ना इजाफा होता है ना कमी होती है। कहा फिर भी आपने पहचाना कैसे? कहा देखता नहीं, जो नबी के ख्वाब पर शक करे उससे बड़ा शैतान है। नबी कौन? हज़रत इब्राहीम। बड़े नबी कौन से? ये उम्मती नबी हैं, सरदार नबी हमारे नबी हैं। तो अब मुझे कहने दीजिए, जो छोटे नबी के ख्वाब पर शक करे वो तो है शैतान, और जो बड़े नबी के वादा तहरीर पर शक करे वो है उससे बड़ा। से बुलंद कर सलावत। ये पहला कंकर था, जिसे आप कंकर जाके मारते हैं, ये पहला कंकर है। वहां से चला जनाब इब्राहिम के पास आ गया, कहा वहां तो दाल गली नहीं, यहीं गला लें। कहा इब्राहिम किधर चल दिए? कहा देखता नहीं, कुर्बानी देने जा रहा हूँ। कहा क्यों? कहा ख्वाब में देखा है। कहा ज़ईफ हो गए हो, दिमाग कमजोर हो गया है। अभी ये कहना था कि कंकर उठाया, देकर मारा। कहा शैतान मरदूद मेरी नजर से दफा हो जा। या आपको बता रहा हूं कि ये तीन शैतान क्यों हैं, फिर सुनिएगा। कहा शैतान मरदूद दफा हो जा। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहा आका दूसरी बात तो की नहीं, आपने शैतान कैसे मान लिया? कहा देखता नहीं कि नबी के दिमाग में खलल की बात कर रहा है, वो शैतान के सिवा कुछ और हो नहीं सकता। तो मुझे कहने दीजिए, जो छोटे नबी के दिमाग को ज़ईफ के वो तो है शैतान, जो बड़े नबी के दिमाग में खलल की बात करे, इज़्यान की बात करे, उससे बड़ा शैतान कोई और हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं, आदत देख लीजिए, शैतान को भाप लीजिए। दो पत्थर मार दिए, इसमें का दाल नहीं गलती। आया घर वापस, कहा आजरा जल्दी आइए। कहा कौन है? कहा कौन को छोड़िए, जल्दी आइए, चलिए मेरे साथ। कहा किधर ले जाते हो? कहा बस छोड़िए, ये ना हो कि बेटा ज़िबा हो जाए। वो तो दोस्त की तरफ गए। कहा दोस्त की तरफ नहीं गए, ज़िबा करने गए। चलिए बस चलिए मेरे साथ। बीबी ने कंकर उठाया, देकर मारा। कहा शैतान मरदूद दफा हो जाए यहाँ से। और जोड़कर खड़ा हो गया। कहा आपने कैसे पहचाना? वो तो मासूम थे, वो नबी थे, चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, मासूम भी थे, नबी भी थे। आप मासूम की माँ हैं, मासूम की ज़ौजा हैं, लेकिन मासूमा तो नहीं है ना।
تو آپ نے کیسے پہچانا؟ اب سنیے گا بی بی کا جملہ. بی بی نے کیا کہا؟ شیطان تو دیکھتا نہیں، جو بھی نبی کی غیر موجودگی میں، جو بھی نبی کی غیر موجودگی میں نبی کی بیوی کو گھر کی دہلیز پار کرنے کا شیطان کے سوا کوئی نہیں. جو ہے نا بھائی، غور کیجئے گا، شیطان کسی شخصیت کا نام نہیں، شیطان ہر صفت کا نام، ہر شیطانی صفت کا نام. وہ شیطان ہے جو نبی کے دماغ میں خلل کی بات کرے، وہ شیطان ہے جو بغیر نبی کی موجودگی کے اس کی زوجہ کو گھر سے نکالے، وہ شیطان ہے جو نبی کی تحریر جھٹلا دے، وہ شیطان ہے. یہ کنکر پڑھتے ہیں شیطان، جو ہے نا. مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی جو ادھر شیطان کو کنکر بھی مار کے آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں جی نہیں لعنت نہ بھیجو، یہ بدعت ہے. اچھا اگر اجازت بی بی حاجرہ سے ایک سوال نہ پوچھوں کہ بی بی ذرا مجھے بتائیے، کیا آپ کی طرح ہر نبی کی بیوی شیطان کو اسی طرح پہچان لے گی جیسے آپ نے پہچانا؟ یہ آپ نے بھی تو پہچان لیا نا. کیا ہم یہ مان لیں کہ ہر نبی کی زوجہ اسی طرح پہچانے کی شیطان کو جس طرح آپ نے پہچانا؟ کہا نہیں، کبھی نہیں پہچان سکتی جب تک کہ وہ خود معصومہ نہ ہو یا اس کے بدن سے معصوم پیدا نہ ہو جائے. مجھے کہنا پڑے گا قرآن کے اندر کبھی بھی عورت کے کسی کردار کے خلاف کبھی کوئی آیت نہ آتی اور نہ آئی جب تک بی بی خدیجۃ الکبریٰ رہی، کیونکہ معصومہ کی ماں تھی، شیطان کو پہچانتی تھی، شیطانی فعل سے دور تھی، پاک تھی، پاکیزہ تھی. لیکن جب وہ ماں آ گئی جس کے بطن سے کوئی اولاد تھی نہیں، تو اللہ کو مذمت میں کئی آیتیں بھیجنا پڑی کہ خبردار گھر سے نہ نکلنا، خبردار بازاروں میں نہ پھرنا، خبردار بے پردہ نہ نکلنا. توجہ ہے نا؟ تو محترم سامعین، یہ وہ نبی تھے جس سے کعبہ کی تعمیر شروع کروائی. تعمیر ہوتی چلی گئی، کعبہ بنتا چلا گیا، کعبہ مکمل ہو گیا. اولاد کی پیاس بجھانے کے لیے صفا و مروہ کے چکر پہلے لگ چکے. اولاد کی پیاس. توجہ، یہ کون سا مہینے میں کرتے ہیں؟ ذی الحج میں نا. اسلامی مہینوں میں کون سا مہینہ؟ کل مہینے کتنے؟ 12 میں آخری مہینے میں کرتے ہیں. کون سی تاریخ کو؟ 10 کو کرتے ہیں نا. ذرا سوچ کے بتائیں، اتنی پیاری قربانی، اتنی اچھی قربانی، قیامت تک قائم رہنے والی قربانی آخری مہینے، اسلام کے آخری مہینے میں آئی، وہ بھی 10 تاریخ کو. اللہ بتانا یہ چاہتا تھا، دیکھو قربانیوں کو بھولنا نہیں. ایک پہلے نمبر کی قربانی ہے، ایک آخری نمبر کی قربانی ہے. اس کی تاریخ بھی 10 ہے، اس کی تاریخ بھی 10 ہے. یہ قربانی سب دیں گے، لیکن وہ قربانی وہی دے گا جو صاحب ایمان.
تاریخ ایسی ہے فضائل علی پڑھوں، تاریخ ایسی ہے کہ فضائل علی پڑھوں، دل چاہتا ہے کہ فضائل علی پڑھوں، لیکن یہ فضائل جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ اسی فضائل کی شاخیں ہیں، جو ہے نا۔ اچھا، یہ میں اس سوالوں کے جواب دے رہا ہوں جو ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ ساری رات باہر رہتے ہیں 10ویں کو؟ تو ذرا پوچھ لو کہ 10ویں 9 اور 10 کی رات کو تم لوگ ننگے سر کیوں پھرتے ہو؟ یار یہ کیا کرتے ہو؟ نظر نیاز پکاتے ہو اللہ کے لیے، کھا خود جاتے ہو۔ تو ذرا پوچھ لو قربانی اللہ کے لیے دیتے ہو، کھا خود جاتے ہو۔ یار یہ کیا کرتے ہو کہ علم اٹھا لیتے ہو، گلی گلی پھرتے ہو، کس لیے؟ جی وہ پیاسوں کی یاد میں پیاسے ذبح ہو گئے، ہم یہ جواب دے کر چپ ہو جاتے ہیں۔ بھائی ان سے پوچھو صفا و مروہ کے درمیان جو دوڑتے ہو کس لیے دوڑتے ہو؟ جواب ملے گا جناب ہاجرہ کی یاد میں۔ کس یاد میں؟ کہ جی ان کا بچہ پیاسا تھا، اس یاد میں۔ دل کھول کے منہ تے مسکراہٹ لے کے نعرے چھڑ کے دل کھول کے نعرے بس تمام کر بھائی صفا مروہ کے درمیان دوڑنا تو بی بی ہاجرہ کی مجبوری بن گیا کہ بچہ پیاسا تھا۔ آپ کی کون سی مجبوری ہے؟ کون سا بچہ پیاسا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، تمہارے دین کے اندر یاد تشنا لبی منانا واجب ہے۔ ہمارے دین میں یاد تشنا لبی منانا واجب ہے۔ تو یاد رکھنا آخری مہینے کی 10ویں تاریخ کو منانے والوں 10 محرم کی تاریخ کو بھی یہ تشنا لبی یاد رکھنا۔ جو ہے نا، بس تمام کروں۔ اس خانوادے نے بنایا کعبہ، کعبہ بن گیا۔ میں نے تاریخوں میں پڑھا ہے کہ کعبہ کے اندر قبریں موجود ہیں، بی بی ہاجرہ کی اور جناب اسماعیل کی۔ کہاں موجود ہیں؟ کعبہ کے اندر۔ کعبہ تیار ہوا، کعبے کے اندر قبریں موجود ہیں۔ آج مسلمانوں سے پوچھو کعبہ کے طواف میں کیا وہ قبریں دور کر دیتے ہیں؟ کیا قبریں نکال دیتے ہیں؟ نہیں نا، قبریں تو موجود ہیں، قبریں موجود ہیں۔ طواف کعبہ میں وہ قبریں آ رہی ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جب کعبہ بنانے والے کے ساتھ، جس نے کعبہ بنایا، کعبہ کے ساتھ بانی کعبہ کا طواف لازمی ہے، تو جس نے نماز بچائی، نماز کے اندر نماز بچانے والے کا ذکر کیوں واجب نہیں ہو سکتا؟ وہ بدعت کیسے ہو جائے گی؟ بن گیا کعبہ، تیار ہو گیا کعبہ، لیکن ابھی تک سجدہ واجب نہیں ہوا۔ کبھی شمال سجدے ہو رہے ہیں، کبھی جنوب سجدے ہو رہے ہیں، کبھی مغرب سجدے ہو رہے ہیں، کبھی مشرق سجدے ہو رہے ہیں۔ کعبہ کو سجدہ واجب نہ ہوا۔ یا رب العزت اتنی محنت سے کعبہ بنوایا، اپنا گھر بنوایا، اور سجدہ بھی نہیں کروا رہا۔ کہا صبر کر، ذرا ازل سے اب تک دیکھ تو صحیح میں نے سجدہ کرایا کس کو سجدہ کرایا؟ انہوں نے کہا یا رب العزت، یا تو نے خود کو سجدہ کرایا یا آدم کو کروایا؟ کہا اچھا، میرا سجدہ تو واجب تھا، ذرا پوچھ کے بتاؤ جو آدم کو سجدہ کرتا ہے
سب نے کیا نا. سب مسلک کہتا ہے آدم کو سجدہ ہوا. ہر مسلک کہتا ہے. علی کو مانے یا نہ مانے, حسینی ہو یا یزیدی, سب مانتے ہیں کہ آدم کو سجدہ ہوا. غیر اللہ کو سجدہ حرام, غیر اللہ کا ذکر نماز میں حرام. مجھے ذرا سوچ کے بتاؤ, آدم آدم ہے یا اللہ؟ آدم اللہ ہے یا غیر اللہ؟ غیر اللہ ہے نا. تو ذرا یہ اللہ سے تو پوچھو, فرشتوں سے یہ بدعت کیوں کروا رہا ہے؟ ہم سے پوچھنے والوں ذرا اللہ سے پوچھ لو. لیکن یاد رکھنا ون وے ہے, اگر پوچھنے جاؤ گے تو بتانے واپس نہیں آئے گا. جاؤ شوق سے جاؤ, پوچھو, ہمت ہے تو پوچھو. وہاں پوچھنے کوئی نہیں جاتا. لیکن یاد رکھیے گا, آدم کو بھی سجدہ ایسے نہیں کرا دیا. کہا تب تک نہ کرنا جب تک میں اس میں روح نہ پھونک دوں. روح نہ پھونک دوں. خدا کی قسم ذرا سوچ کے بتاؤ, وہ روح تھی کیا؟ اگر آدم کو سجدہ ہوتا تو وہ پہلے ہو جاتا. جب خلقت ہو گئی, اگر آدم کو سجدہ تھا تو اسی وقت ہو جاتا جب تخلیق آدم ہو گئی. خمیر آدم تیار ہو گیا, آدم تیار ہو گیا, اسی وقت سجدہ ہو جاتا. کہا نہیں, جب تک کہ میں اس میں روح نہ پھونک دوں تب تک سجدہ نہ کرنا. تو مطلب کیا ہوا؟ آدم کو سجدہ نہیں تھا, اس روح کو سجدہ تھا جو آدم کے اندر پھونکی گئی. واہ کیا بات. اور جب امام جعفر صادق علیہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ تو بتائیے کہ وہ آدم کو سجدہ واجب کس طرح ہوا, وہ جو روح آدم میں ڈالی گئی وہ تھی کیا؟ تو امام نے فرمایا, اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جو آدم میں پھونکی گئی وہ ہمارے انوار محمد والے محمد تھے جو صلب آدم میں رکھے گئے. یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے مشرق و مغرب شمال و جنوب منہ کر کے سجدے ہوتے رہے, لیکن کعبہ کو سجدہ تب تک واجب نہ ہوا جب تک کعبہ میں روح کعبہ پیدا جو ہے نا. یہ جتنے نبی آئے تھے 7 نشانیاں لائے تھے. کوئی انگوٹھی لے کر آ رہا ہے, کوئی عصا لے کر آ رہا ہے, کوئی ید بیضا لے کر آ رہا ہے, کوئی سفینہ چلانے کا کمال لے کر آ رہا ہے, کوئی جادو کا کمال لے کر آ رہا ہے, کوئی لے لے کر آ رہا ہے. سارے کے سارے کوئی نہ کوئی معجزہ لائے. ہمارے نبی سراپا معجزہ بن کر تو آئے, لیکن ایسا معجزہ کوئی ساتھ نہ لائے. توجہ چاہوں گا, میں تمام کر رہا ہوں, بڑی قیمتی بات, ایسا معجزہ کوئی ساتھ نہ لائے. ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی مانگ لیجیے, آپ کو بھی مل جائے گا. کوئی ایسے ایسوں کو دیا, ایسے ایسے انبیاء کو دیا, آپ کو بھی مل جائے گا. تو نبی نے کہا سن, مانگنے کو تو میں مانگ لوں, میں مانگ سکتا ہوں. اگر میں اس کا صرف نبی ہوتا جیسے پہلے تھے, اگر صرف میں اس کا نبی ہوتا تو میں مانگ بھی لیتا, لیکن میں اس کا محبوب بھی میں اس کا محبوب بھی تو ہوں نا. وہ محبوب ہی کیا جس کی ہر مانگ مانگ سے پوری ہو. میں نہیں مانگوں گا, اور ویسے بھی مانگنے والوں کا حال تو میں نے دیکھ ہی لیا. موسیٰ دیدار مانگنے گئے تھے, توری جلا بیٹھے.
عیسیٰ ملاقات مانگنے گئے تھے، آج تک چوتھے آسمان پر روک لیے گئے۔ جناب عیسیٰ یہ چوتھے پر کیوں جا بیٹھے؟ نہ پہلے پر رکے، نہ دوسرے پر رکے، نہ تیسرے پر رکے، یہ چوتھے پر کیوں جا بیٹھے؟ کہا سن اور ذرا غور سے سن، یہ شیطان بڑا مردود ہے، یہ پہلے تک بھی پہنچ جاتا ہے، یہ دوسرے پر بھی بہتا دیتا ہے، یہ تیسرے کا بھی بیڑا غرق کر دیتا ہے، یہ چوتھا ہے ایسا کہ شیطان قریب بھٹک بھی نہیں سکتا۔ مانگوں کیوں؟ جو بھی ہو جائے، جو بھی ہو جائے، وہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں۔ میں جتنی بڑی چیز مرضی مانگ لوں وہ مجھ جیسی ہوگی، جو وہ عطا کرے گا وہ اس جیسی میں جو بھی مانگ لوں، میں ہوں تو مخلوق ہوں، وہ میرا خالق ہے۔ میں جتنی بڑی چیز مانگوں گا وہ میری حیثیت کی ہوگی، میرے رتبے کی ہوگی، میرے مطابق ہوگی، میں نہیں مانگوں گا، لیکن جو وہ عطا کرے گا وہ اس جیسی ہوگی، اس کے معیار کی ہوگی، اس کے رتبے کی ہوگی، اس جیسی ہوگی۔ میں نہیں مانگتا، اس کو ناز کے یہ مانگے، اس کو ناز کے وہ عطا کرے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ مانگتا نہیں، وہ چاہتا ہے کہ محبوب مانگے، اور کیسا محبوب، کیسا محبوب کہ جس کے لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سن کر تیری زبان سے اے افضل العرب، سن کر تیری زبان سے اے افضل العرب، خدا کو بھی لطف آ گیا اپنے کلام۔ خدا کو بھی لطف آ گیا اپنے کلام۔ ایسا محبوب ترین نبی کہ اپنی کہی بات اس کی زبان سے سن کر وہ لطف اندوز ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا شاید شرموں والا نبی ہے، حیاؤں والا نبی ہے، دنیا کی بھیڑ بھاڑ میں نہیں مانگتا، چھپ کر کے ایک رات کو اپنے پاس بلا دیا۔ بس تمام کر رہا ہوں، چھپ کر کے اپنے پاس بلا دیا۔ کہا ہو سکتا ہے دنیا کی بھیڑ بھاڑ میں نہ مانگتا ہوں، یہاں پر مانگ لے۔ اور پھر اس طرح نہیں پوچھا کہ کیا چاہیے، کہا ادنو من، حق قریب آ جا، قریب، اور قریب بھی اس طرح نہیں بلا لیا۔ اللہ کی احتیاط بھی دیکھیے، خالق تھا نا، جانتا تھا کہ یہ نہ ہو میں خالق ہوں یہ مخلوق ہے، کہیں مجھے دیکھ کر یہ ہیبت اس پر طاری نہ ہو جائے، ایک پتلا باریک سا پردہ درمیان حائل کر دیا۔ پھر کہا ادنو منی، ادنو منی، اور اس پہ بھی اتنی احتیاط کہ یہ نہ ہو کہ خالق کی آواز میں بلاؤں تو کہیں مخلوق گھبرا جائے، نبی کو اس طرح بلا رہا تھا جس طرح بھائی بھائی کو اتنے قریب آ گئے کہ محبوب کا دل چاہا کہ دوڑ کے اپنے عاشق کے گلے لگ جائے، لیکن اس کا گلا نہ تھا، اس کو گلا۔ جو ہے نا، یہ والد صاحب کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں
کہ اس کا دل چاہا کہ میں دوڑ کے گلے لگ جاؤں، لیکن اس کا گلا نہ تھا، اس کو گلا نہ تھا، گلے لگ نہیں سکا۔ وہاں پر پھر پوچھا نبی کیا چاہیے، کیا چاہیے بتا، میں تجھے عطا کروں، میں خالق ہوں، مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ لیکن جو نبی یہاں پر جس نے نہیں مانگا اس نے وہاں پر بھی نہیں مانگا، بس نمازیں لی، چپ کر کے نیچے آ گیا۔ اب کیا کام، صبح نماز ہے، شام نماز ہے، رات نماز ہے، عبادت پہ عبادت، عبادت پہ عبادت، عبادت پہ عبادت، کہ اللہ کو کہنا پڑا طہا اتنی عبادت مت کیا کر، یاسین اتنی عبادت مت کیا کر، یا محمد تیرے پاؤں سوج جاتے ہیں اتنی عبادت مت کیا کر۔ یا رب العزت مجھے سمجھ نہیں آئی، تیری مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تو نے کہہ دیا کہ یاسین اتنی عبادت مت کیا کر، یہاں عبادت سے منع کر رہا ہے، لیکن جب ایک دن نواسہ رسول پشت پر آ گیا تو اللہ نے کہا سجدے کو طول دے جو ہے نا۔ اچھا اللہ نے دیکھا یہ تو کچھ مانتا نہیں، صبح بھی عبادت، رات بھی عبادت، دن رات عبادت ہی عبادت، کھانے پینے کا ہوش نہیں، چلنے پھرنے کا ہوش نہیں، چلتے پھرتے عبادت ہی عبادت۔ تو اللہ نے کہا کیوں نہ میں تجھے ایسا تحفہ دے دوں جو سراپا عبادت ہو، جس کا چلنا عبادت ہو، جس کا رکنا عبادت ہو، جس کا پھرنا عبادت ہو، جس کا دیکھ چلانا عبادت ثقلین سے بڑھ جائے، جس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہو، جو نہ دکھے اس کا ذکر کرنا عین عبادت ہو جائے۔ اور ایسا تحفہ جو قرآن کی جان ہو، قرآن کی جان حمد میں ہے، حمد کی جان بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کی جان نقطہ با میں ہے، ایسا تحفہ نہ دے دوں جو نقطہ با بن جائے۔ نعرہ حیدری! ایسا تحفہ نہ دے دوں جو نقطہ با ہو، اگر تو عبادت کرے، عبادت میں علی کی محبت ہو تو تیری عبادت ہے، اور اگر عبادت میں سے نقطہ با نکال دے تو عبادت نہیں، عادت ہے۔ توجہ ہے نا، اللہ نے کہا تحفہ میں تجھے دے رہا ہوں، لیکن ایک کام کرنا ابھی، میں تحفہ تجھے دے رہا ہوں لیکن ایک زحمت ضرور کرنا، 13 رجب کو آ کے میرے گھر سے لے جانا۔ بچوں 13 رجب کو آ کے میرے گھر سے لے جانا، تحفہ میں نے تجھے دے دیا، بس 13 رجب کو آنا، گھر سے لے جانا، پہنچاؤں گا نہیں، میرے گھر سے لینا آنا پڑے گا۔ یہاں 13 رجب آ گئی، جناب عمران کے بیت الشرف سے ایک مختومہ خرامہ چلا، کعبہ کے قریب آئیں، در کو چھوڑ کر دیوار کی طرف چلیں، جدار کعبہ کی طرف چلیں، جانتی تھی کہ شہر علم کا در آ رہا ہے، اور در کبھی در میں فٹ نہیں ہوتا، ہمیشہ دیوار میں فٹ ہوتا ہے۔ دیوار کے پاس آئیں اور پھر کچھ سوچ کر شاید کہ پلٹی ہوں اور اللہ نے آواز دی ہو، اے میرے ولی کی ماں کدھر جا رہی ہو؟ بسم اللہ۔ کہا رب تیرا گھر ہے، ایک اور تیرے گھر آنے والا تھا، تو نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا، توجہ، تو نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا،
ایک اور آنے والا ہے. تو میں اس سے پہلے کہ کہیں ایسا نہیں ہے, کسی کتاب میں نہیں ملا, لیکن میں بتا رہا ہوں کیا کیفیت ہوگی. تو اللہ نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. سن, یہ دیوار ہے, اس کی فطرت ہے رستہ روکنا. اس کی فطرت ہے رستہ روکنا. رستہ روکنا اس کی فطرت ہے. فطرت کو دیکھ کے گھبرانا نہیں, کیونکہ ہم ہی ہیں جو فطرت کے پیدا کرنے والے ہیں, اور ہم ہی ہیں جو فطرت کے توڑنے والے ہیں. آپ کی فطرت ہے کہ جلا کے خاک کرتے ہیں, فطرت آگ توڑتے ہیں ابراہیم کے لیے. دریا کی فطرت ہے رستہ روک لے, فطرت ہے دریا توڑتے ہیں موسیٰ کے لیے. انسان کی فطرت ہے کہ بن باپ کے پیدا نہیں ہوتا, فطرت ہے انسان توڑتے ہیں عیسیٰ کے لیے. دیوار کی فطرت ہے رستہ روکنا, فطرت ہے دیوار توڑتے ہیں لیے متصل. تیری شان ولادت کتنی نرالی ہے اے علی, تیری شان ولادت کتنی نرالی ہے کہ فاطمہ بنت اسد سوالی ہے. اے اللہ, کہاں رکھوں اس نعمت عظمیٰ کو؟ خدا نے کہا آ میرا مکان خالی ہے. ہو گئی, وہاں ولادت ہو گئی. بس چھوڑوں تمام قصہ. یہاں رسول چلے, لیکن اس طرح خود نہیں گئے. توجہ چاہوں گا, خود نہیں گئے. یہ بی بی تھی کون؟ جو یتیموں کو پالتی تھی, جو مسکینوں کو پالتی تھی. در پر ہزاروں مسکین یتیم, کوئی اپنی بچی کا دہیج لینے آیا ہے, کوئی کھانا لینے آیا ہے, کوئی دولت مانگنے آیا ہے, کوئی اولاد مانگنے آیا ہے, کوئی خاندان مانگنے آیا ہے. سخاوت تھی نا, 3 دن سے غائب تھی. ذرا سوچ کے بتائیں کتنا رش ہوگا, کتنا رش ہوگا. سارے پریشان, مخدومہ کدھر گئی, ہمیں عطا کرنے والی کدھر گئی, ہمیں دینے والی کدھر گئی, ہماری مانگ پہ لبیک کہنے والی کدھر گئی. سب پریشان. کسی نے کہا کعبہ کے اس حصے پر میں نے عبادت کرتے دیکھا, کسی نے کہا میں نے کعبہ کے اس حصے پر دیکھا, مجمع دوڑ کر اس حصے پہ آ گیا. کسی نے کہا میں نے رکن یمانی پر دیکھا, مجمع دوڑ کر ادھر آ گیا. کسی نے کہا میں نے لام کی قسم یہاں پر دیکھا, مجمع دوڑ کر ادھر آ گیا. وہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے ولی کی ماں, کعبہ میں تو آرام سے بیٹھی رہے. یاد رکھنا یہ میرے ولی کی معجزہ ہے کہ جو دوڑ تیرے تلاش میں ہو رہی ہے, اگر اسے طواف کعبہ نہ بتاؤ تو مجھے خدا نبی کو لے کر چلے کہ بتائیے کدھر گئی. نبی تحفہ لینے تیز تیز قدم اٹھائے چلے, تو اللہ نے آواز دے کر کہا میرے حبیب ذرا رک جا, میرے حبیب رک جا. مجھے پتہ ہے زحمت میں نے کافی دے لی, بہت زحمت دے لی, آپ کی تھکاوٹ کا بڑا احساس ہے مجھے. اے نبی ذرا رک جا, ٹھہر میری بات سن. دنیا کا دستور ہے کہ کسی کے گھر کوئی پیدا ہوتا ہے نا, جب کسی کے گھر کوئی پیدا ہوتا ہے ماشاءاللہ تو سارے جمع ہو جاتے ہیں, سارا خاندان مل جاتا ہے. کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنی پیاری آنکھیں ماموں پہ گئی ہیں, کتنی پتلی پتلی پھپھو پہ گئی ہیں. یار چہرہ تو دیکھو کتنا پیارا, بالکل ماموں پہ, چاچا پہ, نانا پر گیا ہے. قد ماشاءاللہ لمبا نکلے گا, بالکل اپنے چچا کی طرح جوان نکلے گا. سب کہتے ہیں نا بچہ پیدا ہو رہا ہے, لیکن ہر خوبصورت چیز ایک ایک تقسیم کرتا گیا. انگلیاں اس پہ گئی ہیں, بازو اس پہ گئے ہیں, آنکھیں اس پہ گئی ہیں. اللہ نے کہا حبیب ذرا رک,
دستور دنیا ہے. میں لم یلد بے شک صحیح ولم یولد بے شک صحیح, لیکن سن پیدا ہونے والا آیا تو میرے گھر ہے. آنے والا آیا تو میرے گھر ہے نا. سن ذرا, اس کے پاؤں مجھ پر گئے ہیں, اس کے ہاتھ مجھ پر گئے ہیں, اس کی آنکھیں مجھ پر گئی ہیں, اس کا چہرہ مجھ پر گیا ہے, اس کے کان مجھ پر گئے ہیں. یہ لسان اللہ بھی ہے, یہ وجہ اللہ بھی ہے, یہ عین اللہ بھی ہے, یہ ید اللہ بھی ہے, یہ جم اللہ بھی ہے. اس کی پسلیاں بھی مجھ پر گئی ہیں, اس کے پیر بھی مجھ پر گئے ہیں, اس کی ہر چیز مجھ پر گئی ہے. اب جو بچا ہے وہ تو لے جا. اب جو بچا تو لے جا. بھئی نبی کو بولنے نہیں دیا, پہلی ساری چیزیں اللہ نے بانٹ لی. توجہ, جیسے ہی اللہ خاموش ہوا, سب کچھ تقسیم کر کے ہم جیسا ان پڑھ ہوتا کہتا یا اللہ واہ سارا کچھ تو تو نے لے لیا, ہمارے لیے چھوڑا ہی کیا. لیکن نہیں, مدینۃ العلم تھا. فوراً پکار کے کہا خبردار اب کوئی اور علی میں حصہ نہ تقسیم کرائے, لحم و کلامی و دم و قدمی اس پہ گیا, اس کے گوشت یاد رکھیے گا, علی پیدا ہوتے ہی تقسیم ہو گیا. آدھا اللہ نے لے لیا, آدھا محمد نے لے لیا. علی کے لیے بچا ہی نہیں. علی کے لیے تو بچا ہی نہیں. کیوں؟ آدھا اللہ نے لے لیا, آدھا نبی نے لے لیا. علی کے لیے بچا ہی نہیں. اگر یہ راتوں کو جاگے گا تو اس کی عبادت کے لیے, اور اگر ایک رات بستر پہ سو جائے گا تو اس کی حفاظت کے لیے. علی کے لیے بچا ہی نہیں. تو اب یاد رکھنا, کیوں اس سے بغض رکھنے والا حلالی نہیں ہو سکتا, اس وجہ سے کہ علی سے بغض رکھنے والا صرف اللہ علی سے بغض نہیں رکھتا, اس کا بغض آدھا اللہ سے ہے, آدھا رسول سے ہے, علی سے نہیں ہے. اور اسی وجہ سے ہر حب علی رکھنے والا جنتی ہے, کیونکہ علی سے حب رکھنا, علی سے حب نہیں, حب خدا و خدا کے رسول سے. اور یہاں نبی داخل ہوئے دیوار پر ہاتھ رکھ کے, یا رب العزت مجھے تو اپنے ولی کا دیدار کرا دے. یہاں اندر گئے, بی بی نے کہا مولا یہ کچھ کھاتا پیتا نہیں. کہا کیسے کھائے کیسے پیے؟ گواہوں کا جو گواہ بن کر آتا ہے نا, اس کا کھانے پینے کا ذمہ دار وہ ہوتا ہے جس کا وہ گواہ بن کر آتا ہے. یہ گواہ بن کر آیا ہے خدا کی خدائی کا اور میری رسالت کا, تو یہ آپ سے نہیں کھائے گا, لائیے مجھے دیجیے. یوں ہاتھوں پر لیا. میں والد صاحب کا ایک جملہ آپ کے نظر کروں گا, یوں ہاتھوں پر لیا اور اپنی زبان علی کے ہونٹوں میں دے دی. توجہ چاہوں گا, اپنی زبان علی کے ہونٹوں میں دے دی. علی جتنا علم چوس سکتے تھے علی نے زبان رسالت سے چوس لیا. اور والد صاحب یہاں پہ کہتے ہیں کہ علی جتنا, بیٹا علی جتنا علم چوس سکتے تھے زبان رسالت سے چوس لیا, اور جو بچ گیا علی کے بیٹوں نے اپنے باپ کا مال سمجھ کے چوس لیا.
صدقہ جو آج کعبہ میں ہوئی یا رب العزت جو نیک دعائیں نیک تمنائیں دلوں میں لے کر آئے ہیں اے میرے مالک ان نیک تمناؤں سے تو بہتر واقف ہے اس کو مستجاب فرما ہمارے آج کے جشن کے آگے قبلہ علامہ نسیم عباس صاحب کو مولا صدیقی دے صحت کے ساتھ سے بزرگ ہیں کی طبیعت صحیح نہیں ہے یا رب العزت جو بیمار ہے جو